بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھے، ایک ایک حرف پر اس کے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں بچے جن و مرد قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے کتنے ہیں؟ اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ بغیر عربی کی تعلیم اور دین کا فہم حاصل کیے قرآن مجید کو صحیح طور پر نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ طلباء کو قرآن مجید کا مقصد کچھ ایسے آسان طریقوں سے ان کے ذہن نشین کرا دیا جائے کہ وہ اس مقدس کتاب سے جس کو یہ روزانہ پڑھ رہے ہیں بالکل بے تعلق نہ رہے، اور ان میں اس کو سمجھنے کے شعور کو بیدار کر دیا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کافی عرصہ سے ایک تجویز ذہن میں پرورش پا رہی تھی، وہ یہ ہے: بچوں کو قصے سننے کا شوق ہوتا ہے۔ قرآن کے بنیادی اصول، نبیوں کے آنے کے مقاصد اور ان کے قصے، حضور سردار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دیگر ضروری امور کو آسان زبان اور قصوں کی صورت میں مرتب کر کے شائع کر دیا جائے۔ استاد صاحبان روزانہ ایک عنوان بچوں کے سامنے قصے کی صورت میں بیان فرما دے اور پھر بچوں سے بھی قصے کی صورت میں سنے۔ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ متواتر یہ طریقہ رکھنے کے بعد یہ چیزیں بچوں کے دل و دماغ میں ذہن نشین ہو جائے گا۔ مثلا استاد نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بچوں کے سامنے بیان کیا، پھر جب قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام پڑے گا تو اس کے سامنے وہ تمام قصہ آ جائے گا جو استاد نے بیان کیا ہے۔ ایک طرف یہ جذبہ کار فرما تھا تو دوسری طرف اپنی نااہلیت اور مصروفیت آخری جذبہ غالب آیا، اور باوجود اپنی نااہلی کے مقاصد بالا کو قلم کے ذریعے سے مرتب کرنا شروع کر دیا۔ 1 سال ہو گیا لیکن تکمیل نہ کر سکا۔ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کر کے مولانا عبدالقیوم صاحب ندوی سے جزوی امداد لی۔ میرے سامنے سابقہ سے حالات تھے، بدی وجہ قدم نہ بڑھ سکا۔ آخر امسال اللہ نے توفیق حج دی، موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ یہ اوراق بھی لیتا آیا۔ مکہ معظمہ میں فرصت نہ مل سکی، مدینہ طیبہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے آفتاب میں الحمدللہ اس کو کر لیا۔ اس سلسلہ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب سے بھی مدد لی گئی۔ اب یہ خوف دامنگیر تھا کہ اپنی نااہلی کے باوجود کتاب تو مکمل کر لی، لیکن اگر اس میں کچھ غلطیاں رہ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ مکہ معظمہ میں حضرت مولانا غلام حبیب صاحب نقشبندی سے ملاقات ہو چکی تھی۔ نظریں ادھر گئی اور ان سے نظر ثانی کی درخواست کی، جنہوں نے باکمال مہربانی منظور فرمائی۔ اس طرح حضور سرور کائنات کے زیر سایہ اللہ کی مدد میں یہ کتاب مکمل ہوئی۔ صرف حضور کا ہی فیض اور رحمت سمجھتا ہوں اور اس کا ثواب انہی کی روح پاک کو پہنچاتا ہوں۔ گر قبول افتد جہ عز و شرف۔ محمد رفیع۔